جرم اور سزا کا باہمی تعلق۔ ضابطۂ قرآنی قوانین کی تفصیلات تو ختم ہو گئی ہیں، لیکن یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے جرم اور سزا میں باہمی تعلق کیا ہے اور سزا کا فلسفہ کیا؟ اس سوال کے جواب میں میرا ایک مختصر سا مقالہ طلوع اسلام میں شائع ہوا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا متعلقہ حصہ یہاں بھی درج کر دیا جائے تاکہ یہ عنوان اس زاویہ نگاہ سے بھی مکمل ہو جائے۔ جرم اور سزا۔ قرآن کریم میں دو قسم کے احکام ملیں گے، ایک اخلاقی اور دوسرے تعزیری۔ تعزیری سے مراد ہیں ایسے احکام جنہیں جرم قرار دیا گیا ہو، اور اخلاقی احکام سے ایسے احکام مراد ہیں جن کی خلاف ورزی معاشرتی جرم قرار نہ پائے۔ مثلا لا تمشی فی الارض مرحا، سورت نمبر 17 آیت نمبر 37، زمین میں اکڑ کر نہ چلو قرآن کریم کا حکم ہے، لیکن یہ ایسا حکم نہیں جس کی خلاف ورزی معاشرے کا جرم قرار دیا جائے۔ اسی صورت میں دوسرا حکم ہے لا تقربوا الزنا، سورت نمبر 17 آیت نمبر 33، زنا کے قریب مت جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی معاشرتی جرم ہوگی۔ واضح رہے کہ احکام کی اخلاقی اور تعزیری تقسیم محض زیر نظر سوال کے سمجھنے کے لیے کی گئی ہے، ورنہ قرآن کریم کے ہر حکم کی بنیاد اصلاح اخلاق پر ہے، اور اخلاق سے مراد انسانی ذات کی نشو و نما کے ذرائع۔ دوسری بات، تعزیری احکام بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کی سزا بھی قرآن نے خود ہی تجویز کر دی ہے، مثلا زنا، اور دوسرے وہ جن کی سزا اس نے خود تجویز نہیں کی بلکہ اسے اسلامی مملکت پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ حالات کے مطابق ان کی سزا خود متعین کرے۔ مثلا اس نے الخمر یعنی عرف عامہ میں شراب کے استعمال سے منع کیا ہے، لیکن اس حکم کی خلاف ورزی کی سزا مقرر نہیں کی۔ یہ مسئلہ بڑا غور طلب ہے کہ قرآن کریم نے جن احکام کی سزا خود مقرر نہیں کی، ان میں سے کون کون سے ایسے ہیں جنہیں تعزیری احکام کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب کوئی ایک فرد نہیں دے سکتا، نہ ہی کسی فرد کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی حکم کی خلاف ورزی کو معاشرتی جرم قرار دے کر اسے مستوجب سزا ٹھہرائے۔ یہ فیصلہ اسلامی مملکت کے کرنے کا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جو فیصلے اسلامی مملکت کرے گی ان میں وقتاً فوقتاً بتقاضائے حکمت تبدیلیاں کی جا سکیں گی۔ احکام ہی نہیں، قرآن کریم نے جن امور کو بطور اصول بیان کیا ہے یا جو حدود مقرر کی ہیں، ان کی خلاف ورزی کی مخصوص شکلوں کو جرم قرار دینا بھی اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ حدود کا لفظ میں نے فقہی اصطلاح حد کے معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ اس سے مراد ہے اعمال کا وہ دائرہ جس کے اندر رہنے کی آزادی ہے لیکن جس سے تجاوز کرنا منع ہے۔ حدود اور اصول ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، یعنی فقہ کی روح سے حد قرآن مجید کی مقرر کردہ سزا کو کہتے ہیں، اور تعزیرات ان سزاؤں کو جنہیں قرآن کریم نے مقرر نہیں کیا، فقہ نے مقرر کیا ہے۔ تیسری بات، اسلامی نظام کا فریضہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں ایسی فضا پیدا کرے جس میں ہر فرد اپنے ہر بنیادی حق، اپنی ہر متاع زیست کو اس طرح محفوظ سمجھے کہ اسے اس باب میں ذرا سا تردد، فکر یا تشویش لاحق نہ ہو، اسے اس کے متعلق پورا اطمینان اور یقین کامل ہو۔ قرآن نظام کا لازمی نتیجہ اس قسم کی فضا کا وجود میں لانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نظام میں افراد معاشرہ کی کیفیت یہ ہوگی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورت نمبر 2 آیت نمبر 38، اس میں انہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ وہ اس فضا کو قرآنی اقدار کے مطابق تعلیم و تربیت اور افراد معاشرہ کو بنیادی ضروریات زندگی کی طرف سے بے فکر کر دینے سے پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود معاشرے میں بعض افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نفسیاتی مریض ہوں اور ان کا پاگل پن افراد معاشرہ سے امن و اطمینان کا احساس چھین لے۔ ایسے مریضوں کا علاج ضروری ہے، اور جب تک وہ پورے طور پر شفا یاب نہ ہوں، افراد معاشرہ کو ان کے جنون کے پیدا کردہ خطرات سے محفوظ رکھنا ازبس لازمی۔ یہ علاج اکثر بیشتر ان مریضوں یعنی مجرموں کی قلبی اور ذہنی اصلاح سے ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے لیے بطور آخری اقدام تخویف و ترہیب کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ کئی نفسیاتی امراض ایسے ہیں جن کا علاج خوف کی احساس دہی سے کیا جاتا ہے۔ اس طریقے علاج کو سزا کہا جاتا ہے۔ اس سے مقصد
اولاً خود اس مجرم کی اصلاح ہوتی ہے، اور ثانیاً ان کی اصلاح جن کے تحت الشعور میں ارتکاب جرم کے جراثیم پرورش پا رہے ہوں۔ سزا بطور انتقام کا تصور غیر قرآنی ہے۔ یہ تو رہا سزا کا ایک مقصد۔ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ مجرم نے جس شخص کو نقصان پہنچایا ہے اس کے نقصان کی تلافی کی جائے۔ مثلا ایک شخص نے کسی کے ہاں چوری کی ہے، اگر عدالت نے اس مجرم کو 10 سال قید کی بھی سزا دے دی تو اس سے اس مظلوم کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کا نقصان پورا کیا جائے۔ اگر مال مسروقہ برآمد ہو گیا ہے تو اسے واپس دلایا جائے، اگر وہ برآمد نہیں ہوا تو نظام معاشرہ اسے خود مہیا کرے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ قرآنی تصور جرم و سزا کی روح سے مستغیث مجرم کے خلاف مدعی نہیں ہوتا، وہ نظام معاشرہ یعنی حکومت کے خلاف مدعی ہوتا ہے۔ معاشرے نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی ہر متاع کی حفاظت کرے گا۔ اگر اس متاع پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام معاشرہ نے اس شخص سے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے اس کے نزدیک مجرم نظام معاشرہ ہے، نہ کہ وہ خاص فرد جس نے ارتکاب جرم کیا ہے۔ یہ نظام معاشرہ کے دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ اس نقصان کو مجرم سے پورا کرتا ہے یا خود پورا کرتا ہے، مظلوم کو اس سے واسطہ نہیں۔ نظام معاشرہ کا فریضہ مظلوم یا اس کے وارثوں کا پشت پناہ بننا اور ان کی مدد کرنا ہے۔ فقد جعلنا لوليه سلطانا إنه كان منصورا۔ سورت نمبر 17 آیت نمبر 33 کا ٹکڑا ہے۔ اگر نظام معاشرہ مظلوم کے نقصان کی تلافی نہیں کرتا تو وہ اس کا پشت پناہ کیسے بن سکتا ہے اور حامی و ناصر ہونے کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہر نقصان کی تلافی روپے سے نہیں ہو سکتی، لیکن نظام معاشرہ کو بہرحال اس کی تلافی کی شکل پیدا کرنی ہوگی، بشرطے کہ وہ نقصان اس شخص کی اپنی غفلت یا تساہل کی وجہ سے نہ ہوا ہو۔ اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کا انتظام بھی کہ آئندہ معاشرے میں ایسا نہ ہو۔ چوتھی صورت، اوپر کہا گیا ہے کہ تعزیری سزاؤں سے مقصود یہ ہے کہ ارتکاب جرم کے نفسیاتی مریضوں کا علاج ہو جائے۔ نفسیاتی علاج کی کامیابی کی اولین شرط یہ ہے کہ مریض کو مرض کا احساس ہو جائے، یعنی مجرم دل سے اعتراف کرے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر مجرم کے دل میں فی الواقع یہ احساس بیدار ہو جائے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں وہ سزا دینے کے بجائے معاف کر دیتا ہے اور پھر اس پر نگاہ رکھتا ہے کہ وہ شخص اپنی اصلاح کرے، اور ایسا کرنے میں معاشرہ اس کی ہر ممکن مدد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سزا سے پہلے درگزر کر کے اصلاح کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔ وہ سزا اس صورت میں تجویز کرتا ہے جب مجرم میں اس کے سوا اصلاح کا امکان نہ رہے۔ قرآن کریم بدنی سزائیں، کارپورل پنشمنٹس تجویز کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ چور کو جیل خانے بھیج دے جہاں اسے روٹی کپڑا ملتا رہے اور اس کے بیوی بچے بھوکوں مر جائیں، یعنی جرم وہ کرے اور سزا یہ بے گناہ بھگتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خوف جس سے عادی مجرموں کی اصلاح کا امکان ہے یا جس سے امکانی مجرموں کو ارتکاب جرم سے باز رکھا جا سکتا ہے، بدنی سزا ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ چھٹا، اب ان اصولوں کو دیکھیے جنہیں قرآن کریم اس باب میں بنیادی قرار دیتا ہے۔ نمبر 1، قصاص۔ اس کے معنی جرم کی سزا دینا نہیں، اس کے معنی ہے مجرم کا اس طرح پیچھا کرنا کہ وہ بلا گرفت نہ رہ جائے، یعنی قرآن نظام میں کسی جرم کو انٹریسڈ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس قسم کے محکم نظام تفتیش میں حیات اجتماعیہ کا راز بتاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 179۔ دوسرا، عدل، یعنی فیصلہ کرتے وقت مجرم کی پوزیشن عدل کے تقاضے پر کسی طرح اثر انداز نہ ہونے پائے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 178 کا اصول ہمیشہ کار فرما رہے۔ تیسرے، جرم کی سزا جرم کی نوعیت کے مطابق ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ وجزاء سیئة سیئة مثلها۔ سورت نمبر 42 آیت نمبر 40۔ یہ بھی اس صورت میں جب اس کے بغیر اصلاح کا امکان نظر نہ آئے۔ نمبر 4، جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے ملزم کو بے گناہ سمجھنا اور معاشرے کو اس کے متعلق حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ سورہ نور میں ہے کہ مدینے میں بعض لوگوں نے کسی عورت کے خلاف تہمت تراشی کی اور لوگ اسے دے اڑے۔ اس پر قرآن کریم نے یہ ہدایت دی کہ تم نے جب یہ افواہ سنی تھی تو تمہارا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا
هذا إفك مبين وبهتان عظيم. جیسا کہ سورت نمبر 24 کی آیات نمبر 12-16 میں بتایا گیا. یہ ایک مستقل رہنمائی ہے کہ ملزم کے متعلق سوء ظن سے کام نہیں لینا چاہیے. پانچویں بات، کسی قانون کے نافذ ہونے سے پہلے اگر کوئی کام ایسا ہو گیا ہو جو اس قانون کے خلاف ہو تو اسے جرم قرار نہیں دیا جا سکتا. بالفاظ دیگر، کسی قانون کا اطلاق کسی سابقہ تاریخ سے نہیں ہو سکتا. اس کا اطلاق اس کے نفاذ کے بعد سے ہوگا. قرآن کریم میں کئی ایک احکام کے سلسلے میں کہا گیا ہے إلا ما قد سلف. سورت نمبر 4 آیت نمبر 23، جو اس سے پہلے ہو گیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں. نمبر 6، جس فعل کے ارتکاب میں دل کا ارادہ شامل نہ ہو یعنی عمدن نہ کیا گیا ہو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. سورہ احزاب میں ہے ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. سورت نمبر 33 آیت نمبر 5، جو کچھ تم سے سہون ہو جائے اس پر مواخذہ نہیں. مواخذہ اس پر ہے جس میں تمہارے دل کا ارادہ شامل ہو، لیکن لاپرواہی بھی الگ جرم ہے اور قابل سرزنش. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے قتل خطا سہون کی سزا بھی تجویز کی ہے، اگرچہ وہ سزا جرم قتل کی نہیں بطور کفارہ کے ہے. سورت نمبر 4 آیت نمبر 92. ساتواں، بڑے بڑے جرائم سے بچنے والوں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو جائے تو وہ قابل معافی ہوتی ہے. سورہ النجم میں ہے الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. سورت 53 آیت 32. مفہوم یہ ہے جو لوگ بڑے بڑے جرائم سے بچتے ہیں ان سے اگر کوئی معمولی سی لغزش ہو جائے تو قابل عفو ہے. نمبر 8، سزا تجویز کرتے وقت مجرم کی ذہنی سطح، تعلیم و تربیت اور معاشرتی احوال و قوائف کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی بنا پر قرآن کریم نے اس زمانے کی لونڈیوں کی جرم زنا کی سزا شریف عورتوں سے نصف قرار دی. سورت نمبر 4 آیت نمبر 25. کیونکہ جس ماحول میں وہ پرورش پاتی تھیں اس کے پیش نظر ان سے بلند اخلاق کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی. اس کے برعکس رسول اللہ کے گھرانے کی خواتین سے کہا گیا کہ اگر ان سے کوئی جرم سرزد ہوا تو اس کی دگنی سزا ہوگی. سورت 33 آیت 30. نواں، قرآن کریم جس قسم کا معاشرہ قائم کرتا اور اس میں افراد معاشرہ کی تربیت جس انداز سے کرتا ہے، اس سے وہ توقع رکھتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے گی تو وہ خود اس کا اعتراف کر لے گا اور صحیح بات کہہ دے گا، خواہ وہ اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے. سورت نمبر 4 آیت نمبر 135. اس آیت جلیلہ میں قرآن کریم نے شہادت کے سلسلے میں ایسا بلند اصول پیش کیا ہے جس کی موجودگی میں عدل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی. اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں. 10واں، قرآن مجید کے پیش نظر مجرم کی اصلاح ہے، اس لیے وہ اس کے دل میں جرم کے مذموم ہونے کا احساس بیدار کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرتا ہے. اس سلسلے میں وہ ایک عجیب و غریب اصول پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. سورت نمبر 4 آیت نمبر 11. جو کسی کے خلاف ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ بزوم خیش سمجھتا ہے کہ اس نے اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جرم خود اپنی ذات کے خلاف کرتا ہے اور اس کا نقصان خود اس کی ذات کو ہوتا ہے. اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جرم سے خود مجرم کی ذات پر ایسا نقصان رساں اثر پڑتا ہے جس کی تلافی کسی خارجی سزا سے نہیں ہو سکتی. اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اگر مجرم کسی ترکیب سے اپنے آپ کو سزا سے بچا لے تو بھی اس سے جو نقصان اس کی ذات کا ہوا ہے وہ اس سے کبھی نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ خدا کا قانون مکافات وہ ہے يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سورت 40 آیت 19. جو نگاہ کی خیانتوں اور دل کے پوشیدہ خیالات تک سے واقف ہے، یہ ہے وہ تعلیم جس سے وہ مجرم کے دل میں احساس ندامت بیدار کرتا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو اسے سزا دینے کی بجائے اصلاح کے مواقع فراہم کرتا ہے. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی مجرم کو عدالت سے سزا مل جاتی ہے تو کیا وہ اس سے آخرت کے مواخذے سے چھوٹ جاتا ہے؟ اس کے لیے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت کا مواخذہ کہتے کسے ہیں. انسان کے ہر عمل حتیٰ کہ خیال تک کا اثر اس کی ذات پر ہوتا ہے، اور انہی اثرات کے مجموعی نتیجے کے مطابق
اس کی اخروی زندگی مرتب ہوتی ہے۔ مجرم کے جرم کا ایک اثر سوسائٹی پر پڑتا ہے اور دوسرا خود اس کی ذات پر۔ عدالت کی طرف سے ملی ہوئی سزا سوسائٹی کے خلاف جرم کا تو ازالہ کر دیتی ہے، لیکن اس جرم کا جو اثر مجرم کی ذات پر مرتب ہوا تھا اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ اس کی تلافی اسے خود کرنا ہوگی۔ اس کے لیے احساس ندامت پہلا مرحلہ ہے، جس کا نتیجہ توبہ ہوتا ہے، یعنی آئندہ کے لیے اس جرم سے محتاط رہنے کا تہیہ۔ اس کے بعد اصلاح کا مرحلہ آتا ہے، یعنی ایسے تعمیری کام کرنا جن سے اس نقصان کی تلافی ہو جائے جو اس جرم کے ارتکاب سے اس کی ذات کو پہنچا تھا۔ إن الحسنات يذهبن السيئات سورت 11 آیت 114۔ قرآن کریم کے قانون مکافات کا بنیادی اصول ہے۔ یہ ہے وہ طریق جس سے مجرم آخرت کے مواخذے سے بچ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا خدا کے قانون مکافات عمل یعنی آخرت پر ایمان ہو، اس سے جرم سرزد ہی بہت کم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔